حدیث پاک میں ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، جس آدمی نے فساد کے دور میں میری سنت پر عمل کیا اور مضبوطی سے تھاما، اس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا 100 شہیدوں کا۔ اب بعض لوگ غلط فہمی کیا لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے راستے میں جا کر جہاد کریں اور ہماری جان اللہ کے راستے میں چلی جائے، ہم شہید ہوں گے لیکن ایک ہی ہوں گے، اور اگر خدا کے راستے میں جہاد اور قتال کر کے شہید نہ ہوں، اپنے علاقے میں پرامن طریقے سے مردہ سنتیں زندہ کرتے رہیں، تو ایک سنت کو زندہ کرنے کا 100 شہید کا اجر ملے گا۔ تو جسم کٹوا کے ایک شہید کا ثواب لینے کی بجائے زندہ بھی رہ جائیں اور سنت بھی زندہ ہو جائے اور 100 شہید کا اجر مل جائے، تو پھر بتاؤ لڑ کر شہید ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ بتائے، سمجھ آ رہی؟ بتاؤ یہ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ آپ توجہ رکھنا کہ جب لڑیں گے اور قتل ہوں گے تو ایک شہید، اور جب اس دنیا میں زندہ رہیں گے اور روزانہ 10 مردہ سنتیں زندہ بھی کریں تو 1000 کا ثواب۔ تو زندگی میں ایک شہید کا ثواب لینے کی بجائے ہم ہر روز 1000 شہیدوں کا ثواب کیوں نہ کمائیں؟ اس لیے لوگ اس کو بہانہ بنا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ اس پر ہمیں 100 شہیدوں کا اجر روزانہ مل رہا ہے۔ حدیث پاک کو اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے کسی عمل پر اجر، ایک ہوتا ہے کسی عمل پر قدر۔ اجر کہتے ہیں پروٹوکول کو، اور قدر کہتے ہیں پروٹوکول کو، اور اجر کہتے ہیں مزدوری کو۔ کسی عمل پر مزدوری کا ملنا اور ہے، اور کسی عمل پر پروٹوکول کا ہونا اور ہے۔ آپ کی مسجد کا امام جس کی تنخواہ میں مثال دے رہا ہوں 10,000 ماہانہ ہے، اور اس امام کے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو فیکٹری کی مالک ہیں اور ان کی روزانہ انکم 10 لاکھ ہے؟ کتنے ان کے پیچھے ایسے ملازم کھڑے ہیں کہ جس کی ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ ہے؟ اب امام کی تنخواہ 10,000 اور پیچھے مقتدی کی تنخواہ 1 لاکھ، اس 10,000 اور 1 لاکھ کا نام ہے اجر، اجرت۔ تو جو امام کو اجرت ملتی ہے وہ 10,000 اور جو مقتدی کو ملتی ہے وہ 1 لاکھ۔ اب بتاؤ ماہانہ پیسے امام کو زیادہ ملتے ہیں یا مقتدی کو؟ اور مقام زیادہ امام کا ہے یا مقتدی کا؟ تو یہ جو امام کا مقام ہے نا، اسے کہتے ہیں قدر، پروٹوکول، اور یہ جو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے نا، اسے کہتے ہیں اجر۔ اب کوئی آدمی کہے کہ آپ سے کہے بھئی آپ مسجد کے امام ہیں اور ماشاءاللہ عالم ہے اور آپ 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، دیکھو آپ کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، آپ ایسا کرو آپ امامت چھوڑ دو، آپ ہماری فیکٹری میں آ جاؤ اور اب 4 گھنٹے روزانہ نگرانی کیا کرو، ہم آپ کو نگرانی پر 10 لاکھ روپیہ ماہانہ تنخواہ دیں گے، مسجد میں نمازیں پڑھائیں گے تو 10,000 اور فیکٹری کی نگرانی کریں گے تو ماہانہ 10 لاکھ۔ اب بتاؤ تنخواہ امامت کی زیادہ ہوگی یا فیکٹری کی نگرانی کی زیادہ ہوگی؟ لیکن جو آپ کی عزت ہوگی وہ امام بنے کرنے پر ہوگی یا فیکٹری کی نگرانی کرنے پر ہوگی؟ آپ فیکٹری کے نگران بن کے روزانہ 10 لاکھ نہیں، مل کے مالک بھی بن جائے نا، مسجد میں جائیں گے تو آپ کو مسلح پر کھڑا کوئی نہیں کرے گا، مسلح پر امام کھڑا ہوگا، یہ امام کا پروٹوکول ہے۔ تو ایک ہے اجر اور ایک ہے قدر۔ یہ جو سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملتا ہے، یہ 100 شہید کی مزدوری ملتی ہے، قدر نہیں ملتی۔ ایک شہید پر جو اللہ نے پروٹوکول دیا ہے یہ تبھی ملے گا جب اللہ کے راستے میں کٹے گا اور جان دے گا۔ اب بتاؤ ایک آدمی جو سنتیں زندہ کرے اور روزانہ 1000 شہید کا ثواب لے، اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو اور شہید کا مقام حاصل کرے، قیامت کے دن اللہ فیصلہ فرمائیں گے تو شہید شفاعت کرے گا 70 آدمیوں کی، من وجبت علیہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، اور یہ جو روزانہ 1000 شہید کا اجر لیتا ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث مجھے آپ سنا سکتے ہیں یہ کتنے آدمیوں کی شفاعت کرے گا؟ آپ سنا سکتے ہیں؟ جو بندہ شفاعت کرتا ہے، سفارش، وہ چھوٹا بندہ ہوتا ہے یا بڑا بندہ ہوتا ہے؟ سفارش وہی کرے گا نا جو بڑا آدمی ہو،
اس کا معنی کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حیثیت اس کی کم ہے جو روزانہ 1000 شہید کا ثواب کماتا ہے، اس کی زیادہ ہے جس نے ایک شہید کا مقام حاصل کیا ہے۔ اجر اور ہے اور قدر ہے۔ اچھا، جنت میں جانے کے بعد کوئی آپ کے علم میں حدیث ہو، میرے علم میں نہیں ہے، کہ آدمی دنیا میں تدریس کرتا ہو، دنیا میں اذان دیتا ہو، نماز پڑھاتا ہو یا تبلیغ کرتا ہو، کتابیں لکھتا ہو، دین کا کام کرتا ہو، اور جنت میں اللہ سے کہے اللہ میرا دل کرتا ہے دنیا میں پھر بھیج دے، جو مزہ آتا تھا نا کتاب پڑھانے میں وہ جنت میں نہیں ہے۔ نہیں، ایمان سے بتاؤ، آپ کے علم میں کوئی حدیث ہو اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، جو مزہ اذان دینے میں آتا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، جو مزہ گشت میں آتا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، مجھے بھیج دو۔ ایک ہی بندہ کہے گا اللہ دنیا میں بھیج دے، وہ کون ہوگا؟ کیوں؟ ثواب تو آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا معنی کہ جو پروٹوکول اللہ کے راستے میں قتل ہونے پر ہوتا ہے، وہ پروٹوکول بغیر قتل اللہ کے دین کا کام کرنے پر نہیں ہوتا۔ میں بارہا کہتا ہوں اپنا دماغ بالکل صاف کر لو، میں دین کے کسی شعبے کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ خلط ملط کریں اور تلبیس کا کام لیں اور ایک دوسرے میں گڑبڑ کریں، یہ قطعاً جائز نہیں۔ جو جس کا مقام ہے وہ مقام اس کو دو، اور اگر آپ مقام لینا چاہتے ہیں وہ کام کر کے دکھاؤ تاکہ وہ مقام ہمیں بھی مل جائے۔ ہر چیز بات کون سی ہے؟ اب ایک مؤذن 7 سال اذان دے گا تو حدیث میں اس کے بارے میں وعدہ ہے یا نہیں؟ وہ ہمارے لیے یا مؤذن کے لیے؟ اب مؤذن کا ثواب مؤذن کو ملے گا، ہمیں تو نہیں مل سکتا۔ اگر ہم لینا چاہتے ہیں تو پھر اذان دینی شروع کر دیں، دیتے شرم بھی آتی ہے اور ثواب لینے کو دل بھی کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کٹوانے کو ڈرتے بھی ہیں اور اس کا مقام لینے کو دل بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، میری بات سمجھ دو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کام کرتے ہیں اس پر فضائل تلاش کریں، کسی کے فضائل کھینچ کے اپنے اوپر پھیڑ لگ رہے ہیں۔ میری گزارش اب سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس کا معنی یہ بیان کر لیں میں فلاں شعبے کا منکر ہوں، یہ آپ کی ثواب دید ہے، اور آپ کہتے ہیں میں تائید کرتا ہوں، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مسائل امت کے سامنے پورے کھولیں۔ اب بتاؤ، اجر اور ہے اور قدر دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب کی تنخواہ اگر آپ پوچھیں گے نا تو شاید 2 لاکھ یا 3 لاکھ، اتنی بھی نہیں ہوگی، میرا اندازہ ہے 2 یا 3 لاکھ ہوگی تنخواہ۔ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو پروٹوکول ہے وہ لاہور چلے نا اور سرگود آنا ہو تو لاہور سے سرگود جتنے ضلع ہیں نا وہاں ٹریفک جام ہو جاتی ہے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، گاڑیاں سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں۔ یہ اجر ہے یا قدر ہے؟ جی ابھی صبح مفتی صاحب آئے تھے، گئے تھے، آپ ان کو عزت دے رہے تھے، یہ کیا تھا؟ اجر تھی یا قدر تھا؟ اور ان کی تنخواہ کتنی؟ اس سے زیادہ تنخواہ والے لوگ موجود ہیں لیکن یہ عزت ان کو نہیں ملتی۔ یہ جو قیامت کے دن خدا کے دربار میں شہید نے آنا نا، پھر تمہیں وہاں سمجھ آئے یہ قدر کسے کہتے ہیں۔ اس پر ایک حدیث ذہن میں رکھ لو۔ اب ایک ہے جزوی فضیلت، حدیث پاک میں ہے حضور پاک کی امت کا شہید جب قیامت خدا کے دربار میں آئے گا نا اور اللہ کے دربار میں میدان معاشر میں چلے گا، فرشتے فرمائیں گے راستہ صاف کرو۔ اگر راستے میں ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہوں گے تو فرشتہ کہے گا آپ راستہ چھوڑ دو، حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ یہ اگر فرمایا، یعنی بات سمجھانے کے لیے اتنا اس کا پروٹوکول اللہ قیامت کے دن دیں گے۔ اور ہم ہیں جو ذبح کرتے جا رہے ہیں، ہم ہیں جو چھریاں پھیرتے جا رہے ہیں، ہم ہیں جو ایمان تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ خدا سے ڈرو، اتنا بڑا اس کا مقام ہے، اتنا بڑا اس کا کام ہے، اتنی بڑی جرت سے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے تو اس کو مانتے تو رہے نا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب حدیث پاک سمجھ آ گئی؟